بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، نون لیگ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے اور یہ غلطی نواز شریف کی وجہ سے ہوئی ہے۔ غلطی کیوں ہوئی، یہ سارا کچھ کس طریقے سے ہوا، اب حقائق سامنے آئے ہیں اور بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ایکچولی یہ ہوا کیا، کیسے ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ان سے غلطی ہوئی کیا۔ پورا پاکستان یہ سمجھتا تھا اور پوری دنیا یہ سمجھتی تھی کہ عمران خان صاحب کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ مار رہی ہے۔ جو بھی عمران خان صاحب پہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے وہ سب کچھ عاصم منیر فیلڈ مارشل کروا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب اپنے منہ سے یہ بات کئی بار کہہ بھی چکے ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب کے ایڈونچر نے اور حکومت نے جو کچھ کیا اور جس طریقے سے انہوں نے پٹیشن ڈالی ہے، نظر ثانی کی اپیل انہوں نے دائر کی ہے اور جیسے انہوں نے سٹیٹمنٹ دیے ہیں، انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ساری کالک اٹھا کر اپنے منہ پر مل لی۔ یہ سادی بات ہے، یعنی عمران خان صاحب کو جرنیل مار رہے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک طرح سے انہیں فری ہینڈ دیا جرنیلوں کو یا عاصم منیر کو کہ جناب آپ کی یہ والی بدنامی بھی ہم اپنے سر لے لیتے ہیں۔ اور ہوا یہ کہ نواز شریف کی خواہش کے اوپر ایک نظر ثانی کی اپیل تو دائر کر دی گئی، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو کالک صرف ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی تھی وہ نون لیگ نے اپنے منہ پہ اچھی طرح مل لی۔ اب اس کے اندر دو کرداروں پہ زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ میں بڑے عرصے سے جب یہ بات کرتا تھا نا، کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، کئی لوگ کہتے تھے جی سارا کچھ صرف عاصم منیر پہ ڈالو۔ میں یہ کہتا تھا کہ یاد رکھیے گا نواز شریف اس کے اندر سب سے بڑا بینیفیشری ہے اور نواز شریف سب سے زیادہ خواہش رکھتا ہے عمران خان صاحب کی جان کو نقصان پہنچانے کی، اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے وہ اس سارے عمل کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کیا جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، لیکن نواز شریف کی بہت بڑی اس کے لیے ایک خواہش تھی۔ اب یہ کارنامہ تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا تھا، نون لیگ نے اپنے کھاتے میں ڈال لیا نواز شریف کی خواہش کی وجہ سے۔ تو ایکچولی نواز شریف صاحب کی ایک اوپینین ہے، ان کی اوپینین یہ ہے کہ اگر عمران خان بچ گیا تو پھر ہماری سیاست ختم ہو جائے گی، ہم پھر سیاست نہیں کر پائیں گے، ہماری نسلیں سیاست نہیں کر پائیں گی اگر عمران خان بچ گیا اور اس کو دوبارہ موقع مل گیا۔ میاں صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان باہر نکل آیا تو دوبارہ اسے اندر ڈالنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر لوگوں نے عمران خان کو دیکھا، عمران خان کی آواز سنی، تو لوگوں میں ایک نئی انرجی پیدا ہو جائے گی، ایک نئی طاقت پیدا ہو جائے گی اور پھر لوگوں کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک اردو کی کہاوت ہے بہت پرانی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے جب آپ کو کچھ دکھائی نہیں نہ دیتا یا آپ کچھ سنتے نہیں ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ اس چیز کو بھولنے لگتے ہیں، چاہے وہ پہاڑ جتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ کہاوت ٹھیک ہے۔ عمران خان صاحب کو لوگوں نے لگ بھگ 3.5 سال 3.25 سال ہو گئے دیکھا ہی نہیں۔ جب لوگوں نے اپنے لیڈر کو دیکھا ہی نہیں، اس کی بات نہیں سنی، اس کی آواز نہیں سنی اور باقی لیڈرشپ سے بڑی باریکی کے ساتھ متنفر کر دیا گیا۔ کچھ کام ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کر دیا، کچھ کام جو ہے موجودہ جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے اس نے کر دیا، کچھ کام جو ہے جو کمپرومائز ہوئے لوگ انہوں نے کر دیا، اور باقی رہتا ہوا کام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے سوشل میڈیا نے بھی کر دیا۔ تو نفرت تو بہت پھیلی۔ اب عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جو سب کے لیے قابل قبول ہے۔ نواز شریف اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر عمران خان کسی صورت بھی باہر آ گئے اور انہیں موقع مل گیا تو دوبارہ عمران خان صاحب کو اندر ڈالنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر یہ آدمی ہاتھ سے نکل گیا تو یہ حد سے زیادہ طاقتور ہو جائے گا، اور یہی ایک ایسا شخص ہے جو اس نظام اور حکومت کے خلاف پورا ملک باہر نکال سکتا ہے، اور کوئی یہ اس وقت نہیں کر سکتا۔ ایک اور چیز جو ہے جس پہ نواز شریف صاحب اور ان کے ساتھی بہت پریشان ہیں، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں ایک لائن ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ تمام کیسز بھی عمران خان صاحب کے لائے جائیں۔ اب اس پہ وکلا الگ الگ رائے دے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان میں تو بیل ہو سکتی ہے، اور اگر عمران خان صاحب کو میڈیکل گراؤنڈ پہ بیل مل جاتی ہے تو یہ تو ایک نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ جس آدمی کو بیل مل گئی اس کے لیے یہ تو گنجائش ہے نا کہ وہ جب چاہے ٹی وی کے اوپر آ کر بیٹھ جائے، جب چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کر بیٹھ جائے، جب چاہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر لے۔ آپ بیل کینسل کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کر سکتے اس آدمی کا، لیکن جب تک بیل ہے تب تک وہ آدمی کہاں سے کہاں تک معاملہ لے جائے گا یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور بیل کینسل ہونے پہ اس کو دوبارہ بڑے آرام سے آپ گرفتار کر لیں گے۔ ماضی کے تجربات بھی ہیں، تو نواز شریف صاحب کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ عمران خان کے لیے پورا ملک نکل آئے گا، جبکہ نواز شریف کے لیے کوئی نہیں نکلا تھا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات خواجہ محمد آصف نے اس وقت کہی تھی جب
نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اسپتال پہنچے اور اسپتال میں رہے، لیکن لوگ ان کے لیے نہیں نکلے، لوگوں نے ان کے لیے ڈنڈے نہیں کھائے، لوگوں نے ان کے لیے قربانی نہیں دی۔ خواجہ آصف نے کیا کہا تھا کاشف عباسی صاحب سے بات کرتے ہوئے، یہ سنیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ نواز شریف ڈرتے کیوں ہیں۔ ہم میاں نواز شریف 10 دن 12 دن 15 دن ادھر ہاسپٹل میں رہتا ہے، ایک دن بھی 100 سے زیادہ بندہ باہر ہاسپٹل میں اکٹھا نہیں ہوا۔ میں آپ کو سچ بتا، سب سے بڑا جو گلہ تھا لاہور سے جب یہ مارچ گزرا، ہمارے لوگ نہیں پہنچے وہاں پہ، لوگ ووٹ ٹویٹر تک فیس بک تک ووٹ کی حد تک سپورٹ کریں گے لیکن مار نہیں کھان گے، لیکن مار کہتے جی مار کھانے کوئی نہیں آتا، 100 بندہ بھی نواز شریف کے لیے نہیں نکلا، یہ خواجہ آصف نے کہا۔ اور عمران خان کے لیے ذرا کسی جگہ چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اتنی فستائیت اور ظلم کے باوجود ہزاروں لوگ نکل آتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں۔ 3 دفعہ تو لوگ اسلام آباد کی طرف بڑھ گئے، اور چھوٹی سی بات ہوتی ہے بغیر لیڈرشپ کے لوگ نکل آتے ہیں، جیل کے باہر اتنی بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو نواز شریف کے لیے لوگ نہیں نکلتے تھے۔ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ ہمارے لوگ نواز شریف کے لیے باہر نہیں آ رہے، ووٹ شوٹ ڈال دیتے ہیں، لیکن کوئی نواز شریف کے لیے مار کھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور عمران خان کے لیے اتنے سارے لوگوں نے اپنی جان دے دی ہے، 100 سے زیادہ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے گولیاں ہی کھا لی ہیں، بہت سارے ان میں شہید ہو گئے اور بہت سارے ان میں زخمی ہیں، کئی گولیوں کے زخم لے کر ساری زندگی کے لیے یہ روگ ساتھ لے جا چکے ہیں۔ لیکن عمران خان کے لیے لوگوں نے یہ کیا۔ نواز شریف کو اس بات کا ڈر ہے کہ اس کے لیے لوگ کبھی نہیں نکلے، عمران خان کے لیے نکلیں گے، لہذا عمران خان صاحب کو جتنا ہو سکتا ہے دبا دو۔ جبکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ جو بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے نا، اس کے لیے جو سب سے بڑا رسپانسیبل آدمی ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب خود کہتے رہے، ایک مرتبہ نہیں کہا، انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے کہ مجھے کچھ ہوا یا میری بیوی کو کچھ ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار فیلڈ مارشل عاصم منیر ہوں گے۔ اب ناظرین، یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے کہ حکومت یہ جو مزاحمت کر رہی ہے اور کوشش کر رہی ہے اس سے باز آ جائے۔ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ہوا یہ تھا کہ جس وقت نواز شریف کو یہ پتا چلتا ہے کہ جناب عمران خان صاحب کو عدالت نے آرڈر دے دیا کہ انہیں اسپتال میں منتقل کیا جائے، تو ان کے طوطے اڑ گئے۔ پھر ان کے قریبی ساتھی اچانک سے کہنا شروع ہو گئے نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے۔ اب وہ ناصر بٹ صاحب ہیں، وہ بدستور بضد ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ سازش کیا ہوئی ہے، لیکن نواز شریف کے خلاف سازش شروع ہو گئی ہے جو بے نقاب ہوگی۔ دیکھیں، جو سازش تھی نا، وہ تو رجیم چینج آپریشن ایک سازش تھی۔ جعلی فارم 47 پر بننے والی حکومت جو ہے وہ ایک سازش کے نتیجے میں بنی تھی۔ سازش تو بلے کا نشان چھیننا تھی، سازش تو یاسمین راشد سے ہار کر نواز شریف کا MNA بننا ایک بہت بڑی سازش تھی۔ سازش تو وہ تھی جس میں مخصوص نشستیں چھین لی گئیں، وہ بھی سازش تھی جس میں فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل کروایا گیا۔ زبردستی ترامیم کر کے آئین کا حلیہ بگاڑنا ایک بہت بڑی سازش تھی۔ عمران خان کی بدترین قید تنہائی اور اس کی جان سے کھیلنا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے، اور یہ ساری اس طرح کی بے شمار سازشیں ہیں، اور ان تمام سازشوں کے تانے بانے جا کر ملتے ہیں جاتی عمرہ سے اور وہاں کے مکینوں سے۔ یہ ہے ناظرین سازش کی صورتحال۔ اب ایسا لگتا ہے کہ PMLN جو ہے وہ پریشر میں شاید اپنے موقف سے کچھ پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو توہین عدالت کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بات ڈاکٹر عظما خان جو ہیں ان کے وکیل نے بھی کی ہے۔ اور خالد یوسف چودھری صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ہر طرف یہ آرڈر لے کر بھجوا دیا ہے اور لیٹر بھی لکھ دیا ہے، اگر عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جاتا اس فیصلے کے مطابق اسپتال میں تو ڈاکٹر عظما کی طرف سے ہم توہین عدالت کی ایک درخواست ڈال دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور پھر حکومت کو توہین عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا، اس میں وہ سب کو فریق بنا دیں گے۔ اب دیکھیں، ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو یہ لوگ سمجھ نہیں رہے، یہ کیس کا مکمل فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، یہ ایک عبوری آرڈر ہے، بیچ میں کر کے ایک آرڈر آ گیا، مکمل فیصلہ نہیں ہوا، یہ کیس ابھی جاری ہے، بہت ساری چیزیں اس میں باقی ہیں، مینٹینیبلٹی کا بھی ہے، بہت ساری اور چیزوں کا بھی ہے۔ تو اس فیصلے کا ایک حصہ آیا ہے، اس کے خلاف اگر آپ نے درخواست دینی ہے تو آپ ایک متفرق درخواست دے سکتے ہیں، اس میں آپ نظر ثانی کی اپیل نہیں کر سکتے، اس کا حق ہی نہیں ہوتا، مجھے بہت سارے قانونی ماہرین نے بتایا، اور یہ اس پہ اعتراض لگ جائے گا۔ اور فیصلہ آنے کے بعد بھی اگر فیصلہ آ گیا، فرض کریں اگلے مہینے آ جائے، اس کے اگلے مہینے آ جائے، تو اس صورت میں بھی آپ صرف ریویو فائل کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے نا، کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب بوکھلا گئے تھے، انہوں نے دباؤ ڈالا حکومت کے اوپر
کہ ہر حال میں عمران خان کو جیل کے اندر رکھنا، باہر نہیں آنے دینا. اور اس دباؤ کے نتیجے میں حکومت نے نواز شریف کو راضی کرنے کے لیے ایک ایسی درخواست ڈال دی ہے، یا نظر ثانی کی ایک ایسی اپیل ڈال دی ہے جس کا حکومت کو خود آئیڈیا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بننا، اس سے کچھ نہیں نکلنا. ڈال دو، اپیل ڈال دو، نواز شریف کو بھی خوش کر دو، اور عدالت کا اعتراض بھی اگر آ گیا تو یہ معاملہ تو یہیں پہ رک جائے گا. لیکن دیکھیں عدالت کے اوپر دباؤ تو جب چاہتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ڈال دیتی ہے. اگر آج نون لیگ اور پیپلز پارٹی پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں واپس سما جائیں اور معاملہ جو ہے اسی طرف چل پڑے تو پھر آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی بھی دکھائیں گی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کسی موقع پر بھی کہ عمران خان صاحب نے کوئی ڈیل کی ہے. بہت سارے لوگوں کی ڈیوٹی لگ گئی ہے کہ ڈیل بولو ڈیل بولو ڈیل بولو. اور بھئی عمران خان کوئی راکٹ لانچر دے کے تو نہیں بیٹھا ہوا جیل میں. سیاستدان ہے، ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل کرے گا. لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن کروایا جائے. اسی کے لیے وہ ڈٹ کے مار کھا رہا ہے. پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے. پاکستان کے ساتھ تجربے بند کیے جائیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنی ڈومین میں واپس جائے. اس کے لیے وہ بیٹھ کے بات کرے اور وہ کہیں جی ہم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرواتے ہیں، پاکستان میں عوامی حکومت بننے کے لیے ہم راہ بناتے ہیں. تو پھر تو پاکستان بھی چل جائے گا، معاملہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اب یہ بات عمران خان صاحب نے انہی سے کرنی ہے نا جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. جن کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے انہی سے بات کرنی ہے جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بیچارے سارے مظلوم آپس میں باتیں کریں. شہباز شریف کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دیں. وہ کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. فیلڈ مارشل کے جوتے صبح اٹھ کے پالش کرتے ہیں، شام کو بھی پالش کرتے ہیں. تو وہ نہیں کر سکیں گے، ان سے یہ ہوگا بھی نہیں.